ویلکم ٹو ہیومن کرائم کہانی۔ تو میں نے آپ کو جپسی اور اس کی ماں ڈیڈی کے بارے میں پہلے بتایا تھا۔ اب میں پارٹ 2 شروع کرنے جا رہی ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ جپسی اور ڈیڈی کے درمیان کیسے گیمز چل رہی ہیں۔ ڈیڈی جس نے جپسی پر پورا کنٹرول کیا ہوا ہے اور جپسی کو زبردستی بیمار بنایا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر کو شک ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے چائلڈ سروس کو فون کر دیا ہے۔ اس کے بعد جس دن چائلڈ سروس نے آنا ہوتا ہے، جپسی کی ماں جپسی کو سلیپنگ پلز دے دیتی ہے کہ جپسی بیمار لگ سکے، اور ہوتا بھی کچھ یوں ہی ہے۔ یہاں بھی ڈیڈی کی پلاننگ کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب چائلڈ سروس سے ایک لیڈی جپسی کی چیکنگ کو آتی ہے تو جپسی سلیپنگ پلز کے نشے میں ہوتی ہے اور کمپلیٹلی بیمار دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ اس لیڈی کو بھی یہی لگتا ہے کہ جپسی سچ میں بیمار ہے، کیونکہ جپسی الٹے سیدھے جواب دے رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ لیڈی اپنے رپورٹ میں یہ بھی لکھ دیتی ہے، یہاں پر شک کرنے جیسا کچھ نہیں ہے اور سچ میں جپسی بیمار ہے۔ اس کے بعد ڈیڈی جپسی کو دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے۔ اب یہاں پر جپسی کو بتائے بغیر اس کے سارے دانت نکال دیے جاتے ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے، پہلے ڈاکٹر انتھیزیا دیتی ہے اور جپسی نشے میں سو جاتی ہے، اور اس کے بعد رات کو تمام دانت یعنی تمام ٹیتھ باہر کر دیے جاتے ہیں۔ جب جپسی کو ہوش آتا ہے تو اس کے سارے دانت غائب ہوتے ہیں، اور خود کو شیشے میں دیکھ کر جپسی بہت زیادہ روتی ہے۔ اب جپسی ٹوٹ سی جاتی ہے اور ہر وقت اداس خفا رہنے لگتی ہے۔ ایک اور NGO جپسی کو فنکشن میں انوائٹ کرتی ہے اور $5000 دینے کا فنکشن کرتے ہیں۔ جپسی بالکل بھی جانا نہیں چاہتی، لیکن ڈیڈی کو پیسوں کا لالچ ہوتا ہے اور وہ جپسی کو زبردستی تیار کرتی ہے اور لے کر چلی جاتی ہے۔ ڈیڈی بہت خوش ہوتی ہے چیک لے کر۔ آخر ڈیڈی یہ سب کچھ لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے ہی تو کر رہی تھی، اسے اپنی بیٹی کی فیلنگ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس ڈونیشن کو لینے کے بعد ڈیڈی تمام پیسے بینک سے نکال کر گھر میں رکھ لیتی ہے۔ جپسی اپنی ماں کے والیٹ سے چند پیسے چرا لیتی ہے، اور جب ڈیڈی اور جپسی ایک دن شاپنگ مال جاتے ہیں تو جپسی اپنی ماں سے چھپ کر ایک سیل فون خرید لیتی ہے۔ دراصل ماں بیمار تھی، شوگر سے بیمار تھی، تو آلریڈی باہر ہوتی ہے، اور جپسی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ایک سیل فون خرید لیتی ہے۔ ادھر وہ ایک دوست بھی بناتی ہے جو اسے فنکشن میں ہی ملا تھا، اس کا نام اسکاٹ تھا۔ اسکاٹ بھی جپسی میں بہت دلچسپی لیتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے کو میسج اور کال کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ کالز دن رات ہوتی ہیں۔ جپسی ایک دن اسکاٹ کے گھر بھی چلی جاتی ہے اور اپنی ماں کو نوٹ لکھ کر دے دیتی ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اسکاٹ کے پاس رہنے جا رہی ہوں۔ ڈیڈی اپنی بیٹی کے پیچھے اسکاٹ کے گھر اسی وقت پہنچ جاتی ہے اور جپسی کو زبردستی وہاں سے لے آتی ہے، اور ساتھ ہی اسکاٹ کو بھی دھمکی دیتی ہے کہ جپسی صرف 14 سال کی ہے۔ لوسیانا کے قانون کے مطابق 14 سال کی عمر میں کوئی بھی جو بڑا ہوگا وہ ریلیشن بچی کے ساتھ نہیں بنا سکتا، اور اسکاٹ یہاں پر جپسی کی ایج کی وجہ سے ڈر جاتا ہے، حالانکہ سچ میں جپسی 19 سال کی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ماں اور بیٹی کے رشتے میں بہت زیادہ کھنچاؤ آ گیا تھا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈیڈی نے پچھلے 19 سال سے جپسی کو پیسے بٹورنے کے لیے بیمار بنا کر ویل چیئر پر بٹھا رکھا تھا، اسے ایک قیدی کی طرح بنا رکھا تھا۔ اب سن 2013 ہو چکا تھا۔ جپسی کے اندر اپنی ماں کے لیے بغاوت اور چڑ پیدا ہو چکی تھی، لیکن اس دوران ڈیڈی کو شوگر ہو جاتی ہے اور اسے انسولین لگانی پڑتی ہے۔ ڈیڈی کو شوگر تو پہلے ہی سے تھی، لیکن شوگر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اب ڈاکٹر نے اسے انسولین سجیسٹ کر دی تھی۔ لیسی جو کہ جپسی کی پڑوسن والی دوست تھی، جس کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے پارٹ میں بتایا تھا، اور جپسی کی دوست جو کہ بہت گہری دوست بن گئی تھی، وہ بتاتی ہے کہ ڈیٹنگ ایپ پر اس نے ایک نیا بوائے فرینڈ بنایا ہے۔ جپسی کو بھی وہ اس سائٹ کا ایڈریس دے دیتی ہے۔ اب اس سب کے دوران کئی بار جپسی کے پاپا کانٹیکٹ کرتے ہیں، مگر جپسی کی ماں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جپسی کے بابا سے جان چھڑا لیتی ہے۔ جپسی اور اس کی ماں دوبارہ شاپنگ پہ جاتے ہیں۔ جپسی اب اپنی ماں
سے چھپ کر ایک لیپ ٹاپ بھی لے لیتی ہے۔ پہلے جپسی نے اپنی ماں سے چھپ کر سیل فون لیا تھا، اسکاٹ سے دن رات باتیں کرتی تھی۔ اب ڈیٹنگ ایپ یوز کرنے کے لیے وہ اپنی ماں سے چھپ کر ایک لیپ ٹاپ بھی لے لیتی ہے تاکہ وہ ڈیٹنگ ایپ استعمال کر سکے اور نئے نئے بوائے فرینڈ بنا سکے۔ اس کے پڑوس والی دوست لیسی نے جو اسے سائٹ بتائی تھی۔ اب رات کے سمے جپسی لیپ ٹاپ پر ڈیلی بیٹھ جاتی ہے، ایک آئی ڈی بناتی ہے اور اس پر اپنی کچھ پکس ڈالتی ہے اور اپنے سر پر نگلی بالوں والی وگ بھی پہن لیتی ہے۔ جپسی کو آئی ڈی بنائے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ ایک نک نام کے لڑکے کی اسے ریکویسٹ آتی ہے۔ دونوں آپس میں چیٹ کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ویڈیو کال پر بھی آ جاتے ہیں۔ جپسی اپنی بیماری کی ساری کنڈیشن نک کو بتا دیتی ہے، جبکہ بدلے میں نک اسے بتاتا ہے کہ وہ ڈبل پرسنالٹی پرسن ہے، اس میں اچھی اور بری دونوں پرسنالٹی ہیں اور کبھی کبھی اس کی بری پرسنالٹی سامنے آ بھی جاتی ہے۔ جپسی اور نک کے رشتے کو آہستہ آہستہ 2 سال کا عرصہ بیت چکا ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور گہرے پیار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ ڈی ڈی زیادہ شوگر کی وجہ سے زیادہ تر بیمار رہتی ہے اور اس کی حالت بگڑتی جاتی ہے۔ ایک دن رات کے سمے میں جپسی اور نک روز کی طرح چیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نک جپسی سے کہتا ہے، ہمیں بات کرتے کرتے 2 سال کا ٹائم بیت گیا ہے، اب ہمیں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے۔ جپسی نک کو بتاتی ہے اس کی ماں اسے کسی بھی لڑکے کے ساتھ نہ ملنے دیتی ہے، نہ اسے اس کا رشتہ بنانا پسند ہے۔ کیوں نہ وہ دونوں ایک دوسرے سے انجان بن کر ڈی ڈی کے سامنے ملے اور جو نک ہے وہ ڈی ڈی کو امپریس بھی کرے، اور ہوتا بھی کچھ اس طرح سے ہے۔ جپسی اپنی ماں ڈی ڈی کو بڑی مشکل سے بناتی ہے اور وہ دونوں مووی دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ ڈی ڈی اپنی بیماری کی وجہ سے بہت بیمار ہوتی ہے، لیکن جپسی کے بہت ضد کے سامنے مان جاتی ہے۔ جپسی اپنی سنڈریلا والی فراک پہن کر تیار ہو جاتی ہے۔ دونوں ماں بیٹی مووی دیکھنے جاتے ہیں، وہاں پر نک بھی آ جاتا ہے۔ جپسی نک کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، جبکہ ڈی ڈی کو نک بالکل پسند نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ بار بار اسے عجیب طرح کے الفاظ سے بول رہی ہوتی ہے، جس میں لچا کہہ کر اس کی انسلٹ بھی کرتی ہے۔ نک مووی ہال چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جپسی کا دل بہت خفا ہو جاتا ہے۔ مووی کے دوران جپسی اپنی ماں سے ایک بہانہ کرتی ہے کہ اسے واش روم جانا ہے اور ڈی ڈی کو سینما ہال میں چھوڑ کر خود نک کو باہر ڈھونڈنے چلی جاتی ہے۔ جب جپسی ہال سے باہر آتی ہے تو اسے سامنے نک نظر آتا ہے۔ دونوں باتھ روم جا کر ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور انٹیمیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جپسی نارملی ہال کے اندر اپنی ماں کے پاس ایسے آتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مووی ختم ہونے کے بعد دونوں ماں بیٹی سینما ہال سے باہر آتے ہیں۔ جب آؤٹ ڈور کھولنے کا وقت آتا ہے تو نک آگے بڑھ کر ڈور کھولتا ہے، لیکن ڈی ڈی کو یہ بالکل پسند نہیں آتا۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے نک کی بہت زیادہ انسلٹ کرتی ہے۔ جب یہ دونوں ماں بیٹی گھر آتے ہیں، ڈی ڈی اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اس لڑکے کو جانتی تھی؟ جپسی نہ میں سر ہلا کر اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ ادھر نک جپسی سے فون پر سوری کرتا ہے کہ وہ اس کی ماں کو امپریس نہیں کر سکا۔ ڈی ڈی کا بیہیویئر دیکھ کر جپسی کا دل بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے اپنی ماں کی اب بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب آج جپسی اپنی ماں کی فزیکلی اور ایموشنلی ٹارچر سے بالکل تنگ آ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف نک جپسی کی ماں ڈی ڈی کو فون کر دیتا ہے اور اپنے پیار کی تمام کہانی سنا دیتا ہے، جس پر ڈی ڈی غصے میں آ کر جپسی کو بیڈ سے باندھ دیتی ہے۔ جپسی کو اس بات کا شدید غصہ چڑھتا ہے، وہ اپنی ماں سے نہایت ناراض ہوتی ہے، تو جپسی نک کو ویڈیو کال پر کہتی ہے کہ تمہاری ایول پرسنالٹی کے جاگنے کا ٹائم آ چکا ہے، اب تم میری ماں کو ختم کر دو، پھر راستے کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگیں گے۔ نک جپسی کی اس بات پر خطرناک قسم کی اسمائل دیتا ہے۔ اس کے بعد جپسی اپنی ماں ڈی ڈی کے ساتھ آخری بار سو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ آج اس کی ماں کی آخری رات ہے۔ اس کے بعد جپسی اپنا سوٹ کیس پیک کر لیتی ہے، تبھی نک وہاں پر آ جاتا ہے اور جپسی کی ماں کے روم میں جا کر ان کو چاقو کے وار کر کے ختم کر دیتا ہے، جبکہ اس سمے جپسی واش روم میں بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ اسے اپنی ماں کو ختم کرنے کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی اس کی چیخیں سننے کی ہمت تھی، اس لیے وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے
واش روم میں بیٹھ جاتی ہے، جبکہ ڈی ڈی بار بار مدد کے لیے جپسی کو آواز دیتی ہے، لیکن جپسی کان بند کیے واش روم کے اندر بیٹھی رہتی ہے اور نک اپنا کام کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جپسی اور نک کار میں بیٹھ کر نک کے ہوٹل جاتے ہیں جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ دونوں براؤنیز کھاتے ہیں۔ جپسی اپنے وگ پہن کر نک کو کیمرے میں ریکارڈ کرتی ہے اور دونوں یہاں انٹیمیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر جپسی کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آن لائن چیٹ میں ان کی باتیں زیادہ انٹرسٹنگ تھی، لیکن اب آمنے سامنے جپسی کو نک کے ساتھ کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ اب اسے لگتا ہے کہ سپنوں کی جو لائف اس نے سوچی تھی وہ ویسی بالکل بھی نہیں ہے۔ اب جپسی کو نہ ہی نک کے ساتھ فزیکل رشتہ پسند آ رہا تھا، نہ ہی اس کی باتیں پسند آ رہی تھی۔ نک کا گھر بھی بہت چھوٹا سا تھا جس میں جپسی کا دل تنگ ہونے لگا تھا۔ اب جپسی کو لگتا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے چھٹکارا پانے کے لیے غلط طریقہ اپنایا ہے، اوپر سے نک کے ساتھ بھاگ جانے کا فیصلہ بھی اسے غلط لگ رہا ہوتا۔ نک بورنگ ہی نہیں، ایک پاگل تھا جسے وائلنس بہت پسند تھا اور وائلنس ویڈیوز بھی بہت پسند تھی۔ اب جپسی ان تمام حالات کی وجہ سے نک کو کہتی ہے کہ کچھ ایسا کرو کہ پولیس میری ماں کو لاش کو دیکھ لے اور اس کے بعد وہ ہمیں گھر مل جائے اور ہم یہاں سے تمہارے چھوٹے سے گھر سے چلے جائیں۔ اب یہ دونوں مل کر جپسی اور نک کے میوچل اکاؤنٹ فیس بک اکاؤنٹ پہ ایک پوسٹ شیئر کرتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے "The bitch is dead"۔ جپسی کے ساتھ جو فرینڈز ایڈ تھے ان سب نے یہ پوسٹ دیکھی، حتیٰ کہ جپسی کے نیبرز نے بھی یہ پوسٹ دیکھی۔ لیسی نے تبھی اسی ٹائم فوراً 911 کو کال کی تھی اور خود جپسی کے پڑوسیوں نے، جس میں ماں بیٹی شامل تھی، چیکنگ کی۔ اب پولیس نے اس فیس بک پوسٹ کی لوکیشن ڈھونڈ لی تھی اور رات کے سمے میں نک کے گھر گھس جاتے ہیں۔ یہ دونوں الماری میں چھپ جاتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں جب پولیس ان کو پکڑ لے گی تو وہ پولیس کو سب سچ بتا دیں گے۔ اب پولیس اسٹیشن میں یہ دونوں جو بیان دیتے ہیں اس سے آپ لوگ جپسی کے چالاک دماغ کا اندازہ کر پائیں گے۔ جپسی کہتی ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتی، حتیٰ کہ وہ اپنی ماں کے مرڈر کا بھی اسے کچھ پتہ نہیں تھا، اور پولیس کے سامنے رونے دھونے کا ڈرامہ کرتی ہے، لیکن پولیس کو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ جپسی جھوٹ بول رہی ہے۔ ادھر نک سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کہ اس نے اپنی اور جپسی کی خوشی کے لیے ڈی ڈی کو مارا ہے۔ اس دوران وہ اپنی ملٹیپل پرسنالٹیز کا بھی بتاتا ہے اور وہ بیچارہ اسی دھوکے میں ہوتا ہے کہ کسی دن وہ اور جپسی ہیپیلی میرڈ لائف گزاریں گے۔ اب کورٹ کچہری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جپسی کو کورٹ میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کا خون کروانے کے جرم میں پھانسی یا عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر جپسی کورٹ میں بہت روتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ پھر جپسی کی وکیل اسے کہتی ہے کہ تم کہیں سے اپنی میڈیکل رپورٹ ڈھونڈ لو تاکہ تمہارا ریکارڈ آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائے۔ پھر کورٹ میں جپسی میڈیکل ریکارڈ پیش کرتی ہے جو کہ اس کے پاپا نے دی ہوتی ہے، جس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ڈی ڈی نے جپسی کو زبردستی بیمار بنایا ہوا تھا اور اسے میڈیسن ابیوز بھی کر رہی تھی۔ سب کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جپسی نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر سب کو بیوقوف بنایا ہے۔ سبھی جپسی سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سمے صرف اور صرف جپسی کے پاپا ہی اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو میڈیکل رپورٹ کورٹ میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جپسی کا کیس نک کے کیس سے الگ ہو جاتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈی ڈی جپسی کے پیسے بٹورنے کے لیے مس یوز کر رہی تھی۔ جپسی نے فی الحال 10 سال کی سزا کاٹ لی ہے اور نک ابھی بھی جیل میں ہے۔ جپسی اب 10 سال کی سزا کاٹ کر باہر آ چکی ہے اور اس کے جیل میں کئی میل فرینڈ سے ملاقات ہوئی، جن میں سے ایک کے ساتھ اس نے شادی کر لی ہے جو کہ ایک ٹیچر ہے۔ جپسی حال ہی میں ٹک ٹاک پر بھی آئی ہے اور اس نے ایک دن میں 5 ملین بھی کر لیے ہیں اور اپنی فیملی اور ڈیڈ کے ساتھ رہ رہی ہے اور بہت خوش ہے۔ اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور اگر آپ کو میری محنت پسند آئے تو لائک کے بٹن میں کلک کریں اور کوئی بھی غلطی کی ہو تو اس کے لیے معافی۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ میں دن میں جاب کرتی ہوں اور رات میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں۔ تھینک یو۔